السلام علیکم ناظرین، تصور کیجئے مکہ کی ایک سناٹے بھاری رات، ہر طرف خاموشی ہے، لیکن اسی خاموشی میں ایک عجیب سی ہلچل شروع ہوتی ہے۔ جنات کا ایک نمائندہ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک محفل میں لے جاتا ہے۔ وہ محفل عام نہیں تھی، وہ جنات کی محفل تھی جو بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی ان سے مخاطب ہو۔ جنات ادب سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں قرآن سنائیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت شروع کرتے ہیں اور ہر لفظ دلوں میں اتارتا چلا جاتا ہے۔ لیکن تبھی ایک ایسی آیت آتی ہے، ایک ایسا سوال جسے سن کر جنات بھی ٹھہر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور وہ خود اس سوال کا جواب دینے لگتے ہیں۔ یہ کوئی عام آیت نہیں تھی، یہ سورہ رحمان کی وہ مشہور آیت تھی جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ ایک ایسا سوال جو انسان اور جن دونوں میں سے پوچھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس آیت میں ایسا کیا ہے جو بار بار دہرایا گیا؟ کیوں اس سورہ کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ کیسے یہ سورہ ٹوٹے ہوئے دل کو ہمت دیتی ہے اور انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، آج کے اس دور میں جب ہم دوسروں کی دکھاوٹ زندگی دیکھ کر خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورہ رحمان کی وہ گہرے راز جو آپ کی سوچ اور زندگی دونوں بدل سکتے ہیں۔ آئیے اس ایمان سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اسلام کی شروعاتی دور تھا۔ مکہ کے کافر اپنے گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ تن کستے ہوئے کہتے ہیں، رحمان کون ہے؟ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی یہ بے ادبی اور سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ نے ایک خاص سورہ نازل فرمائی۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس نے حق کو بے حد خوبصورت انداز میں بیان کیا اور دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس سورہ کے اترنے کے بعد صحابہ کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا، قریش نے آج تک کھلے عام قرآن کی تلاوت نہیں سنی، تو کون ہے جو یہ ذمہ داری اٹھائی ہے؟ تبھی اس شخص نے اٹھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا یہ کام کروں گا۔ صحابہ کو فکر ہوئی، کیونکہ وہ نہ کسی بڑے قابلے سے تھا، نہ کہ جسمانی طور پر مضبوط، لیکن ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی۔ اگلے دن جب قریش اپنی محفل میں بیٹھے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے قریب پہنچے اور بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ مکہ کی فضا قرآن کی آواز سے گونج اٹھی۔ جیسے ہی مشرکوں نے یہ سنا، ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں بری طرح مارا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ لیکن جب وہ واپس لوٹے تو حالات کچھ اور ہی تھے۔ چہرہ زخمی تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آج یہ لوگ مجھے بہت کمزور لگے۔ یہ تھی سورہ رحمان کی طاقت، جس میں بھلے کمزور ہو لیکن ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ساری صورتوں میں سے اسی سورہ کو کیوں چنا؟ اس کے پیچھے گہری وجہ تھی کہ پہلے وجہ قریش یعنی رحمان کے نام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی سورہ کی شروعات میں اللہ نے خود اپنا تعارف اتارا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، شکر ادا کرنا، گھمنڈ سے بچنا اور آخرت کو یاد کرنا سکھاتی ہے۔ تیسری وجہ اس سورہ کا انداز، اس کی لے، اس کی دہرائی جانے والی آیتیں تو ایسے ہی کہ سننے والا خود بخود اس کی طرف کھینچ جاتا ہے، چاہے وہ عربی سمجھے یا نہیں۔ تو اب آگے ہم جانیں گے کیسے سورہ رحمان کے یہ لفظ جو موتیوں کی طرف فرو ہوئے انسان کے دل اور دماغ کو سکون دیتے ہیں، اور کیا سچ میں ماڈرن سائنس کی اس کے اثر کو مانتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے آخر وہ کون سا سوال ہے جو اس سورہ میں بار بار دہرایا گیا اور جس نے جنات تک کو جواب دینے پر مجبور کر دیا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ جب تلاوت ختم ہوئی تھی، محفل میں سناٹا چھا گیا۔ تب آپ نے فرمایا، میں نے سورہ جنات کی محفل میں بھی پڑھی تھی اور وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے۔ پھر آپ نے سمجھایا، جب میں اس آیت پر پہنچا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات جواب دیتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ سوچئے، ایک ہی سوال بار بار لیکن ہر بار دل کو جھکجھوڑ دینے والا۔ سورہ رحمان میں اللہ اپنی انگنت نعمتیں جو ہے گناتے ہیں۔ انسان اور جنات سے یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ جاگے اور ہم اپنی غفلت سے باہر آئے۔ کچھ ریسرچ میں یہ ہمارا جو اشارہ کرتی ہے کہ انسان کے جسم میں موجود کڈ نسیں الگ الگ حصوں میں جڑی ہوتی ہے، اور جب یہ آیت بار بار سنی یا پڑھی جاتی ہے تو انسان کے دین جو ہے دماغ پر گہرا اثر ہوتا ہے، تو اس کی نعمتیں یاد دلاتی ہے اور اس کا گھمنڈ توڑ دیتی ہے۔ اس لیے علم اور اخلاقی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے
ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو انسان کا گھمنڈ ایک پل میں ختم کر دے؟ بزرگ نے سورہ رحمان کی یہ آیت پڑھی، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، میری سلطنت، میرا شک؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، جب تم یہ آیت سمجھ لیتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم صرف ایک مسافر ہو، اور مسافر کبھی راستوں پر اپنا نام نہیں لکھتا۔ یہ الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا ہم راستوں کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی اصلی منزل بھول تو نہیں آئیں گے؟ سورہ رحمان بھٹکتے ہوئے انسان کو اس کی منزل یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، سب کے ایک دن لوٹنا ہے۔ ہمیشہ باقی رہنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ویسے تو ہمارا قرآن ہی ایک عظیم معجزہ ہے، لیکن سورہ رحمان میں کچھ ایسی خاص آیت ہے جو دل، دماغ اور روح تینوں کا ایک ساتھ چھو جاتے ہیں۔ تو سورہ صرف ایک سورہ نہیں ہے، بلکہ ایسی آیت کا گلدستہ ہے جو انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ نے دو دریاؤں کو بہایا جو آپس میں ملاتے ہیں، تو لیکن ان کے بیچ ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ خود حد پار نہیں کرتے۔ آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں کچھ سمندر ایسے ہیں جو ساتھ ہونے کے باوجود پوری طرح مکس نہیں ہوتے۔ ان کا رنگ الگ، ان کا تاپمان الگ، اور ان کا جو نمک کی ماترا بھی الگ ہوتی ہے، مانو ان کے بیچ کوئی ادرس دیوار موجود ہو۔ اسی طرح سے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کا جھکاؤ ایسا ہے کہ سورج ہر دن ایک ہی پوائنٹ سے نہیں نکلتا، بلکہ موسم کے حساب سے اس کا نکلنے کا استھان بدلتا رہتا ہے۔ اسلامی ودوانوں نے بھی صدیوں پہلے سمجھایا کہ یہ دو مشرق اور دو مغرب گرمی اور سردی کے الگ الگ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا، یعنی ہر چیز ایک پرفیکٹ بیلنس پر چل رہی ہے۔ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ اگر یہ سنتلن ذرا سی بھی بگڑ جائے تو پوری کائنات کا نظام ٹوٹ سکتا ہے، اور یہی پیغام انسان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی انصاف، سنتلن اور ایمانداری قائم رکھے۔ ایک اور آیت میں بتایا گیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور جنات کو آگ سے۔ تو آج ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم میں وہی تتو موجود ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں، جیسے آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، کیلشیم، یعنی جو بات آج سائنس کھوج رہی ہے، قرآن نے اسی صدیوں پہلے بیان کر دیا۔ اب ذرا رکیے اور سوچئے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری ہمت چھپی ہوئی ہے؟ قرآن خود کہتا ہے یہ صرف ہدایت کی کتاب نہیں ہے بلکہ شفا بھی ہے۔ کئی ریسرچ میں دکھایا گیا کہ جب لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی تو ان کے اسٹریس اور اینزائٹی میں کمی آئی اور ان کے مینٹل ہیلتھ بہتر ہوئی۔ یعنی یہ صرف روح کے لیے نہیں ہے بلکہ دل اور دماغ کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، آخر کیوں سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا خاص فضیلت ہے اور اسے پڑھنے یا سننے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ آگے ہم انہی رازوں کو جانیں گے جو آپ کی سوچ ہی نہیں، آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور قرآن کی خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ عروس یعنی دلہن، اور دلہن وہ ہوتی ہے جسے سب سے خوبصورت انداز میں سجایا جائے۔ اسی طرح سورہ رحمان کو بھی اللہ نے ایسے لفظوں، ایسے لئے اور ایسے پیغام سے سجایا کہ دل خود بخود اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں بھلے اس روایت کی جو ہے سند مضبوط نہ ہو، لیکن اس کا مطلب قرآن کی تعلیمات کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی خوبصورتی کو اور ابھارتا ہے۔ اس لیے صدیوں سے لوگ اسے قرآن کی دلہن کہتے آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ سورہ انسان کے دل کو نفاق سے بچاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کرتی ہے، کیونکہ شیطان وہی حملہ کرتا ہے جہاں ناشکری ہوتی ہے۔ اور اس سورہ میں بار بار ایک ہی سوال، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال دل میں شکر بھر دیتا اور شیطان کے راستے بند کر دیتا۔ اس سورہ کو آخر بھی کتنا خوبصورت اللہ کا نام آتا ہے، ذوالجلال والاکرام، پانی عظمت یا اور عزت والا رب۔ ایک بار ایک شخص اسی نام سے دعا کر رہا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کو اس کے سب سے عظیم نام سے پکارا ہے۔ جب اس نام سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی، اس لیے اپنی دعا میں اس نام کو شامل کیجیے۔ علماء نے سورہ رحمان کو سمجھنے کے لیے اسے 4 حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے اللہ کی قدرت اور نعمتوں کا ذکر۔ دوسرا حصہ ہے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تیسرا حصہ آخرت، حساب اور جواب دہی، اور آخری حصہ
امید، جنت اور اللہ کی رحمت۔ یعنی یہ سورہ ڈراتی بھی ہے، سمجھاتی بھی ہے اور آخر میں امید بھی دیتی ہے۔ اس لیے جو انسان اس سے سمجھ کر پڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں اتارتا ہے تو کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ لیکن ایک سوال جو شاید ہمیں اندر تک ہلا دے، ہم مشکلوں کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں کو گنا جو بنا مانگے ہمیں مل گئی؟ ہماری سانسیں، ہمارا جسم، ہمارے رشتے، ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں کے ساتھ، یہ سب کس کی نعمت ہے؟ اور پھر بھی ہم اسی رب کو بھول جاتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کی رحمت دیکھیے، اگر ہم ہزار گناہوں کے بعد بھی صرف ایک بار سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئے تو وہ کہتا ہے آ جاؤ، میرے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم سچ میں اپنے رب کے شکر گزار بندے ہیں؟ شاید آج موقع ہے، کل ہو یا نہ ہو، کیوں نہ آج سے ہی اپنی زندگی بدلے اور دل سے کہے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم سب مسافر ہیں اور مسافر راستوں پر اپنا نام نہیں چھوڑتا، وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ آج رات جب آپ سونے جائے تو بس 10 منٹ نکالیے، سورہ رحمان پڑھیے اور ہیڈ فون لگا کر اسے دھیان سے سنیے، اور جب جب یہ آیت آئے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ایک پل رکیے اور اپنی زندگی کی ان نعمتوں کو یاد کیجیے جو آپ کو بنا مانگے ملی ہے، لیکن جن پر شاید کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ یقین مانیے، اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل کریں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگے گا۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو اسے دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کو اس کی منزل کا راستہ مل جائے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ نے کیا سیکھا اور اگلا ویڈیو آپ کس وشے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔